السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر، انٹرنیشنل پالمسٹ، ماہر علم جفر، ماہر علم قانون ایم اے شہزاد خان صاحب۔ ناظرین، ایران، امریکہ، اسرائیل، یہ جنگ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ہر بار ہمیں لگتا ہے کہ اب مذاکرات ہوئے، اب معاہدہ ہوا، اب امن ہوا کہ اس کے بعد پھر کوئی پھلجھڑی چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی نہ کوئی تاریخ، کوئی نہ کوئی دن یا کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا آ جاتا ہے، یا ایران حملہ کر دیتا ہے یا پھر اسرائیل۔ اب امریکہ وہاں سے بھاگ رہا ہے، دنیا میں کہیں زلزلے آ رہے ہیں اور کہیں سونامی آ رہے ہیں۔ یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ کیا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں یا کچھ اور ہے؟ ستاروں کی روشنی میں اور علم جفر کے ذریعے ہم ایم اے شہزاد خان صاحب کے پوچھیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ خان صاحب، آپ کے سامنے ہے موضوع، یہ دنیا میں اتنی پریشانیاں، مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ جنگیں کب ختم ہوں گی؟ بسم اللہ۔ دیکھیں، میں ایک بات 2025 کے اینڈ پہ میں نے کی تھی، بات پیشوار چینلز پہ، کہ فروری مارچ میں جنگ ہوگی اور 8-9 ممالک میں ہوگی، 8-9 ہستیاں بھی ایکسپائر ہوں گی، سب کہا۔ پھر مئی میں نے کہا سیز فائر ہوگا، پھر سیز فائر ایکسٹینڈ بھی ہوں گے، لیکن سیز فائر کی خلاف ورزیاں بھی ہوں گی، شرلی پٹاخے چلتے رہا کریں گے، یہ میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا بے شمار۔ ٹرانزٹ جب کسی پلانٹ کا ہونا تو بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ ستاروں کو میں سمجھنا شروع کر دیا بہت اللہ کے حکم سے، کہ جب بھی کسی پلانٹ کا ٹرانزٹ ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی کام لگتا ضرور ہے۔ اب بات یہ ہے کہ 1 جون کو جوپیٹر کا ٹرانزٹ ہوا کینسر میں، اور 8 آج تاریخ ہے، 8 کو آج وینس کا ٹرانزٹ ہوا۔ ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ جب بھی کسی پلانٹ کا ٹرانزٹ ہو تو 1-2 دن پہلے اور 1-2 دن آگے خطرہ رہتا ہے۔ تو وینس کا جو ٹرانزٹ ہوا آج 8، تو کل سے ہی خطرہ شروع ہوا، کل زلزلہ بھی آیا، 7.8 بھی میں نے پڑھا اور 8.2 بھی پڑھا، ایسا کچھ زلزلہ بھی آیا۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ وہی ایران اور اسرائیل نے چھری پٹاخے چلائے بھی آپس میں، لیکن یہ نہیں کہ وار شروع ہو گئی، اسے کہتے ہیں سیز فائر کی خلاف ورزی۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا پریشان ہوئی، دوبارہ تھرڈ ورلڈ وار نہ ہو جائے، وار نہ ہو جائے، کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ٹرانزٹ گزر گیا۔ اب پھر میں نے ایک بات اور بھی کی ہے کہ 15 جون کے بعد کوئی حالات میں بہتری بھی آئے گی، ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے ایک بات کی ہوئی تھی، دنیا کھلنے کی طرف جائے گی، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ٹرمپ صاحب جو ہے نا، یہ کہہ دیتے ہیں جی میں نہیں ہوں جی جنگ میں، اب اسرائیل کو ڈانٹ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تمہارے ساتھ نہیں، لیکن ٹرمپ بھی بڑے تیز ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور جو اس میں اتنی جرت نہیں ہے نیتن یاہو کے بغیر آشیرواد کے کام ڈال دے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیک کیا انہوں نے ٹیسٹر لگا کے، کیونکہ یہ جاگتے نے کہ سوتے نے، یہ ٹیسٹر لگا کے دیکھا، کیونکہ یہ اسرائیل میں انڈیا بھی گیا ہے، ان کی کوئی ایسی چیز کوئی جو جاسوسی والی ٹیمیں گئی ہیں ادھر، سن رہا تھا میں کہیں، وہ تو امریکہ گئی ہیں ان کی جاسوسی ٹیم، نہیں ادھر بھی گئی، انڈیا بھی گئی، ٹریننگ شریننگ کی ہے، وہ کاموں کے لیے بھی گئی ہیں، تو یہ انہوں نے کوئی ایسی سسٹم کو چیک کیا ٹیسٹر، لیکن ایران نے ان کے ٹیسٹر انہوں نے چیک کیا، ایران نے تھرمامیٹر ہی پھاڑ دیا ٹھا کر کے۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ شنگ تو کوئی نہیں لگنے جا رہی، لیکن یہ ٹرانزٹ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کہتا جی میں نے منگل بدھ کو بدنی معاہدہ کی طرف جا رہا تھا، میں نے بارہا بے شمار چینلز پہ کہا ہے کہ مجھے ابھی معاہدہ دکھائی نہیں دے رہا، اسلام آباد اکارڈ ہونا ہے، لیکن پہلے ایم او یو سائن ہوگا، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، پہلے وہی ہونا ہے۔ تو اس طرف یعنی کہ اب امریکہ تو یہ چاہتا ہے نا کہ مجھے کوئی بیانیہ مل جائے، دنیا میں تذلیل ہو چکی، تو اس کو تو یہی چاہیے نا کہ وہ یورینین تلف کرے ایران، اپنا ہرموز کھولے، ایران نے کہا تڑی ہے تو تڑی ہو تو تڑا ہو، وہ سیدھا ہو گیا۔ امریکہ اب دیکھ رہا ہے کہ مجھے کوئی بیانیہ ملے تو میں جاؤں، میں نے بارہا یہ کہا ایسے بیانیہ چاہیے۔ اب امریکہ اگر چھیڑ خانی کرتا ہے یا وہ کہہ دے کہ جی اسرائیل ٹھیک ہے مارو، تو ایران نے تو پھر جواب بھی جو ہے جتنے بھی امریکن بیس ہیں مڈل ایسٹ میں اڑا دے گا، اور مڈل ایسٹ تو پھر ویسے ہی پیچھے بیک کر گیا ہے، امریکہ پہ اعتبار ہی نہیں رہا کہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے تو ہماری کیا کرے گا۔ تو اب امریکہ کو نکلنا پڑے گا یہاں سے، ہاں بیانیہ لینا ہے اس میں، اب بیانیہ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے نا۔ اگلا ایک سٹار پھر ایک ٹرانزٹ، اچھا ایک چیز اور ہے کہ ابھی 15 تاریخ کو بھی ایک ٹرانزٹ ہے
سورج کا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 14 سے 16 تاریخ میں پھر کچھ شلی پٹاخہ، اس کے بعد پھر بہتری کی طرف آئے گی. پھر اگست کے بعد پھر جو یورپ ہے آپس میں تنقید میں آ جائے گا. تنقید تو شروع ہو گئی ہے، لیکن امریکہ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کریں گے، جس سے بڑا ٹرمپ ایسے کرے گا، ایسے ایسے ایسے. ابھی تو موجودہ صورتحال میں جو ٹرمپ بیان دیتے ہیں کہ جی میں مار دوں گا، میں یہ کر دوں گا، کریش کر دیتے ہیں تمام اسٹاک ایکسچینج کو، میں ٹھیک ہوں، میں کوئی لڑائی نہیں کر رہا، اسٹاک چین ٹھیک ہو جاتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے جو بھی بزنس بڑے ٹائکونز ہیں وہ ٹرمپ کی زبان پہ بھی غور کیا کریں، اس کے مطابق انویسٹ کیا کریں، اس کے مطابق نکال لیا کریں. آج کل بڑے مجھے سوال آتے ہیں جناب گولڈ سلور کے حوالے سے بتائیں، کرپٹو کے حوالے سے بتائیں. تو میں نے کہا وہ ٹھیک ہے، 8 تاریخ کے بعد یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا. سونا، چاندی، گھی آئل، کپاس آئلس، ان چیزوں میں بڑا کچھ اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا. جیسے ہی آپ کو بیچ دیا کرو، جیسے ہی ڈاؤن ہو تو خرید لیا کرو. تو یہ اسے جان کے یہ بینیفٹس دنیا کو مل بھی رہے ہیں. جی اچھا، جنگ نہیں، یعنی کہ جو لڑائیاں جو فری فائر کی خلاف ورزی. اچھا سوری، تو یہ آپ نے کہا کہ کل بھی زلزلہ آیا فلپائن میں، ابھی اور بھی آگے زلزلے؟ ہاں ابھی چانس ہے، آج کل میں بھی ہو سکتا ہے، 16 تاریخ سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، 16 تک بھی ہو سکتا ہے. زلزلے کا چانس چل رہا ہے، سونامیوں کا بھی چانس ہے. یہ ٹرانزٹ کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف یہ معاملہ نہیں جا رہا، لیکن معاہدہ بھی نہیں ہو رہا. ہاں یہ ٹائم لے گا نا معاہدہ، کیونکہ کوئی ایک تو نہیں ہے نا شکے بھی تو میں نے کافی ہوں گی، 10 سے زیادہ ہی ہوں گی. سب سے زیادہ اس کو یورینیم چاہیے، اور ایران کہتا ہے نہیں جی یورینیم میں نے ایران اپنا کہتا ہے ہمیں نقصان کے پیسے دو. اب وہ امریکہ کہتا ہے ابھی تو ہم نے مڈل ایسٹ کا حساب لگانا ہے کہ ان کا کتنا نقصان ہو تو جو آپ کا پیسہ ادھر دیں گے. اس طرح کی کہانیاں بھی چل رہی ہیں بیچ میں، ایک پنگا بنا ہوا ہے. لیکن اب امریکی سینٹ جو ہے انہوں نے قرارداد پاس کر کے ٹرمپ کے جو ہے نا اختیارات وہ محدود کر دیے ہیں. انہوں نے پہلے اپنا یہ قرارداد پاس کی تھی کہ جو ہماری فوجیں گئی ہوئی ہیں ایران میں وہ وہاں سے نکالیں، یہ جنگ بندی کی طرف جائیں. پریشر ہے ٹرمپ کے اوپر بہت زیادہ، پریشر ہے، لیکن وہ فرد واحد ہے. امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے فرد واحد ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں لیتا. لیکن اگر اسے سینٹ نے روک دیا تو کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. صرف یہی بات ہے کہ جب 3 نومبر کو جو مڈ ٹرم الیکشن ہوگا ادھر وہ ہارے گا تو وہاں پہ پاورز کم ہوگی. ابھی نہیں، تو اگر ابھی سے اس کو تنقید آ رہی ہے، تنقید کا وہ ظاہر ہے اس کا کوئی حل نکالے گا. الیکشن سے اور وہ یہ بھی نہیں چاہے گا میں الیکشن ہاروں، تو اس لیے بھاگے گا بیانیاں بنا کے. اچھا، یہ اس کے اگر محاسبے کی طرف چلا جاتا ہے یہ معاملہ اور بہت زیادہ پریشر آتا ہے امریکہ کی طرف، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی صدارت خطرے میں پڑ جائے گی؟ مواخذہ اگر کال کر جاتے ہیں مڈ ٹرم میں یا الیکشن کی پارٹی کے زیادہ مڈ ٹرم کے بعد یہ باتیں ابھی نہیں ہے، ابھی کچھ بھی نہیں. ٹرمپ کا بال بھی نہیں کوئی توڑ سکتا. امریکہ میں اسٹرانگ ہے ابھی، وہ بڑی پاور ہوتی ہے پریزیڈنٹ کے پاس، ویٹو کر سکتا ہے اپنی ادھر کے ساری مانو اڑا دے گا، اس میں اتنی پاور ہوتی ہے. نہیں اب اگر اس کے کم لوگ وہ کریں کیا کہتے ہیں ووٹ کم ملے اس کی لوگوں کو اور اکثریت اپوزیشن کی، میں نے کہہ دیا فرد واحد ہے، اس سے بات ہی کوئی نہیں آگے. اچھا، امریکہ کا پریزیڈنٹ فرد واحد ہوتا ہے. اچھا، یہ نہیں ہٹ رہا، نہیں ہٹے گا اپنی، یعنی کہ وہ ان کی ہر بات کو ویٹو کرتے ہیں. اس میں اتنی پاور ہے امریکہ کے صدر میں، ایسے نہیں لیں آپ. امریکہ کے صدر میں یا ٹرمپ میں؟ امریکہ کے صدر میں. اچھا، وگرنہ ٹرمپ اب تک جو ایکٹ کر رہا ہے نا تو وہ باقی ہے تیز، وہ کھلاڑی ہے، بزنس مین ہے، اور وہ نقصان تو نہیں ہونے دے گا اپنے ملک کو، امریکہ کو. وہ کچھ نہ کچھ بتائے گا کہ میں نے یہ کیا ہے. محسن نقوی صاحب جو ہے نا کل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بڑا اہم پیغام لے کر گئے ہیں ایرانی سپریم لیڈر میں مجتبیٰ خامنئی کے لیے، اور پیغام وہاں تک پہنچا دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو جائے گا فیلڈ مارشل صاحب کے پیغام کے بعد مذاکرات کے لیے؟ دیکھیے وہ لفافہ لے کے گئے اور زبانی بھی بات کی ہوگی، لفافہ بھی ظاہر ہے وہ ان کا ایک ڈاکومنٹ کا حصہ بنے گا. بالکل ہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک پاکستان کا کردار بڑا اچھا ہے، اور اللہ نے ہمیں عزت عطا کی. تو جنگ میں بھی جو ہوئی تھی جنگ کیا کہتے ہیں انڈیا پاکستان کی، اس میں ہمیں جیت ملی. پھر ہم پاکستان جغرافیائی حوالے سے ایسا ہے کہ ہم چائنا کی بھی ضرورت ہے، اور ہم ایران کے ساتھ بھی ضرورت ہے، انڈیا کے ساتھ بھی بارڈر ہے، افغانستان کے ساتھ، سارا جغرافیائی حوالے سے ہماری بڑی اہمیت ہے. اچھا، اس اہمیت کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں ہم سب سے ہی دوستی رکھتے ہیں، جس کے بینیفٹ آج ہمیں ملے. وہ یہ بینیفٹ ملے کہ امریکہ ہم پہ اعتماد کرتا ہے، چائنا ہم پہ اعتماد کرتا ہے.
ٹھیک ہے. اب انڈیا اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ہمیں پنگا کرتا، ہم ٹھوک دیتے. اگر وہ بھی سمجھے کہ ہم بڑے بھائی ہیں اس کے، تو ہم اگر وہ ہماری عزت کرے تو ہم بھی اس کی زیادہ عزت کریں. کیونکہ ہم ایک دن بڑے ہیں اس سے، ہم 14 اگست کو بنے ہیں، وہ 15 کو ہے. اس کو تھوڑی عزت سوچنا چاہیے. بڑے بھائی کو عزت دینی چاہیے. ہاں، لیکن وہ اپنے آپ کو ذرا سمجھتا کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، میں کیا سٹوری ہوں. محسن نقوی صاحب جو ہے، اس حوالے سے میں یہی بتاؤں گا کہ پاکستان کو اللہ نے عزت دی، اور پاکستان بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے، جس میں ٹرمپ بھی ہم پہ بھروسہ کر رہا ہے. کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس جو الجھی ہوئی گدی سے صرف پاکستان نکال سکتا ہے. کیونکہ امریکہ اس گدی سے نہیں نکل سکتا، کیونکہ ایران بھی اسلامی جمہوریہ ایران ہے، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، اور ہم دونوں ہی برش ہیں. تو ایران کو کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی بھی نہیں بنا سکتا، وہ سوائے پاکستان کے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کی وہ مان لیتا ہے، ہم بھی ان کی مانتے ہیں، مان کے چلتے ہیں، اور ہم دونوں کا روب بھی ہے خطے میں، دنیا میں بھی. بہت شکریہ خان صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. ایم اے شہزاد خان صاحب نے پریڈکشن کی کہ یہ شرلے پٹاخے چلتے رہیں گے، معاہدہ بھی ابھی نہیں ہو رہا، لیکن یہ ورلڈ وار 3 کی طرف معاملہ ابھی جاتا نظر نہیں آتا. کبھی بھی نہیں جا رہا، اب اس سال تو ہے ہی نہیں. اچھا، 2026 میں ورلڈ وار ہے ہی نہیں. چلے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، امن ہی ہونا چاہیے. اب اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ پوچھنا ہے، اپنا ذائچہ بنوانا ہے، کاروبار بزنس کے حوالے سے کوئی مشورہ کرنا ہے، تو ایم اے شہزاد خان صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.